اور گناہگار تو ہم سارے ہی ہیں، تو ہم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات ہے اور ایک بڑے دکھ کی بات ہے اور ایک بڑی پریشانی کی بات ہے جو میں سنانے لگا ہوں کہ اس رات میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارا اور خلاصی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور عمومی طور پر معافی کا اعلان ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، کئی ساری احادیث کو دیکھ کر یہ میں نے کچھ باتیں جمع کی ہیں جو میں آپ کو سامنے عرض کر رہا ہوں کہ احادیث کو دیکھ کر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں ہر معافی مانگنے والے کو معافی مل جاتی ہے اور ہر پریشان حال کی پریشانیوں کو دور کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، سارے دعائیں کرنے والوں کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ لیکن 16 قسم کے جو لوگ ہیں، 16 قسم کے لوگ، ابھی میں سناؤں گا، 16 قسم کے لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، نہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 16 قسم کے لوگ اتنی بڑی رحمت والی رات سے بھی محروم رہ جاتے ہیں، اتنی بڑی بخشش والی رات کی بخشش سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کوئی مسلمان ان 16 قسموں میں شمار نہ ہو۔ تو میں سنا دیتا ہوں، ایک تو مشرک ہیں، کافر ہیں، ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی اور دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، اپنے شرک سے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دے گا۔ اور دوسرا، ڈاکو کی بخشش نہیں ہوتی، ڈاکو چور جو لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب ایک ہے ڈاکو بن کر ڈاکے ڈالنا اور ایک ہے اچھے لباس میں ڈاکے ڈالنا، ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کا حق کھانا یہ بھی ڈاکہ ڈالنا ہی ہے۔ اب حق چاہے کسی طریقے سے بھی کھائے، چھین کے کھائے، قبضہ کر کے کھائے، یا زبردستی کھائے، یا رضا خوشی کے ساتھ کھائے، کسی طریقے سے بھی کسی کا حق کھانا جبکہ وہ اندر سے راضی نہ ہو، یہ ڈاکہ ہی ہے۔ تو ڈاکو کی بھی اللہ تعالیٰ اس رات بخشش نہیں کرتے، اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتے۔ تیسرا شخص والدین کا نافرمان ہے، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، ماں باپ کی بد دعائیں لے رہا ہے، وہ بھی اس رات کو بخشا نہیں جاتا، نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ چوتھا وہ شخص جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں نفرت ہو، کینہ ہو، ایک ہوتی ہے رنجش کہ اپنے تعلق والوں میں سے کسی سے تھوڑی سی تکلیف پہنچی تو دل رنجیدہ ہو گیا ہے، اب دل دکھا ہوا ہے، اب وہ منانے آئے گا تو یہ معاف کر دے گا، اس کو کینہ نہیں کہتے۔ کینہ یہ ہے کہ دل میں کسی کے بارے میں دشمنی ہو، کہ موقع ملے تو اس کو نقصان پہنچائے، اس کو کینہ کہتے ہیں، اور اس کی برائی پہ خوش ہو، اس کی خوشی پہ اس کو دکھ ہو، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ جس کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہوگا اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور پانچواں وہ شخص جو ٹیکس وصول کرنے والا ہو۔ چھٹا وہ شخص جو جادوگر ہو، جادو کرنے والا، خود کر رہا ہے یا جادوگروں سے کروا رہا ہے۔ یہ تو اتنا عام ہو گیا ہے، جس کسی کی کسی سے نہیں بنتی فوراً چلے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، تعویذ گنڈے والوں کے پاس، 500 روپے دیے، 1000 روپے دیے، اور اس بیچارے کا گھر ہی اجاڑ کے رکھ دیا اور اس کے گھر میں جھگڑے اور لڑائیاں شروع کروا دیں۔ تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی، جو جادو کرتا ہو یا جادو کرواتا ہو۔ اور گانا گانے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ گانا گانے والا، چھٹا جادوگر، ساتواں گانا گانے والا، آٹھواں کاہن اسے کہتے ہیں کہ جو جنات سے باتیں پوچھ کے اس کو آگے شیئر کرتا ہو، لوگوں کو بتاتا ہو مستقبل کی باتیں، آگے کی باتیں، جنات سے پوچھ کے لوگوں کو بتاتا ہو، اس کو کاہن کہتے ہیں۔ اور ایک نجومی ہوتا ہے، نواں نجومی، اس کو بھی اللہ اس رات میں نہیں بخشے گا، نہ اس کے گناہ معاف ہوں گے، نہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ ستاروں کا حساب لگا کے، یہ ایک مستقل فن ہے نجومیوں کا، اس کو بھی اللہ اس رات میں نہیں بخشے گا۔ اور 10واں وہ شخص جو ناجائز طریقے سے کمائی کماتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے یا ملازمت کر رہا ہے، لیکن ناجائز مزدوری اور ناجائز ملازمت اور ناجائز کاروبار کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ اس رات میں نہیں بخشے گا۔ اور 12واں اور 11واں
میوزک سننے والا اور میوزک بجانے والا، اس کو بھی اللہ اس رات میں نہیں بخشے گا، نہ اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ آپ دیکھ لیجئے اس وقت کوئی اس سے محفوظ ہے؟ دیندار بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، دنیا دار بھی اس سے محفوظ نہیں ہے، اور نہیں تو موبائلوں میں ٹونیں تو میوزک والی ہیں ہی ہیں۔ اس لیے آج تک جو اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اگر ہم توبہ کر لیں نا، اگر یہ میوزک سننے والا اور میوزک بجانے والا آج سچی توبہ کر لے تو آج بخشے جانے والوں میں اس کا بھی نام آ جائے گا۔ لیکن آج بھی اس نے توبہ نہ کی، آج بھی اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی، آج بھی اس نے میوزک سننے اور میوزک بجانے کو نہ چھوڑا، تو پھر آج کی رات کی رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اور پتہ نہیں اگر اس سال اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ گیا، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اور 13واں شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ رشتہ داروں سے مراد ماں کی طرف سے رشتہ دار اور باپ کی طرف سے رشتہ دار، ان تمام رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، اس کو بھی اللہ آج کی رات کو نہیں بخشے گا، نہ اس کی دعائیں قبول کرے گا۔ یہ 13 ہو گئے۔ اور 14واں قاتل، جس نے کسی کو قتل کیا ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ آج کی رات کو نہیں بخشے گا، اور اس کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اور 15واں شخص زانی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ اور 16واں نہیں 15واں ٹخنے ڈھانکنے والا، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہے۔ مرد، عورت کو تو لٹکانی ہی ہے، عورت کو تو ٹخنے ڈھانکنے ہی چاہیے، لیکن جو اپنی شلوار کو ٹخنے پہ رکھتا ہے مرد، اس کو بھی اللہ اس رات میں نہیں بخشے گا۔ یہ تو ایسی برائی ہے جو عمومی طور پر نظر آتی ہے، اور اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ اپنے ٹخنے ڈھانکتے پھرتے ہیں، اور اگر کوئی کہے بھی تو چڑھ جاتے ہیں۔ مشکل سے کوئی نماز کے لیے اوپر کرتے ہوں گے، ورنہ نماز کے لیے بھی بہت سارے اوپر نہیں کرتے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، ٹخنا ڈھانکنے والے کو قیامت کے دن اللہ دیکھیں گے ہی نہیں، نہ اس کو معاف کریں گے، نہ اس کو دیکھیں گے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، برباد ہو گیا وہ شخص جو اپنا ٹخنا ڈھانکتا ہے، حالانکہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس رات میں بھی وہ نہیں بخشا جائے گا جو اپنے ٹخنے ڈھانکتا ہے۔ اور 16واں شخص جو شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو۔ یہ بھی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے تو تھوڑے تھوڑے لوگ پیتے تھے، اب تو بہت زیادہ پینے لگ گئے ہیں، شادیوں میں شراب بٹنے لگ گئی ہے۔ یہ 16 کام میں نے بتائے ہیں، ان سب سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں۔ آج کی رات ہے، اگر آج بھی نہ بخشے گئے تو کیا پتہ اگلا موقع ملنے سے پہلے اگر دنیا سے چلے گئے تو کیا بنے گا۔